السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور میں ہم باب نمبر 21 پڑھ رہے ہیں، مسافرت میں نماز پڑھنے کا بیان۔ تو اس میں آج ہمارا سبق مسئلہ نمبر 17 سے شروع ہوگا۔ توجہ کیجیے، اس مسئلہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے 3 منزل سفر کر لیا، اور جہاں 3 منزل کر کے وہ پہنچا ہے، اگر وہاں اس کا اپنا گھر ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، چاہے کم رہے یا زیادہ۔ اگر اپنا گھر نہیں ہے تو اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو تب بھی مسافر نہیں ہے، اب نمازیں پوری پڑھے۔ اگر نہ اپنا گھر ہے نہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو پھر وہاں مسافر ہوں گے۔ 4 رکعت فرض کی 2 رکعت پڑھنی چاہیے، یعنی قصر کرے گا۔ مسئلہ نمبر 18، راستے میں کئی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہوا، 10 دن یہاں، 5 دن وہاں، 12 دن وہاں، لیکن پورے 15 دن کہیں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے تو تب بھی یہ مسافر رہے گا۔ مسئلہ نمبر 19، کسی نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا اور اپنا شہر چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ اس نے اپنا گھر بنا لیا، وہیں باقاعدہ رہائش اختیار کی۔ اب پہلے شہر سے اور پہلے گھر سے کچھ مطلب نہیں رہا، اب وہ شہر اور پردیس دونوں برابر ہیں، تو اگر سفر کرتے وقت راستے میں وہ پہلا شہر پڑے اور 2-4 دن وہاں رہنا ہو تو مسافر رہیں گے۔ نمازیں سفر کی طرح پڑھی جائیں گی، یعنی قصر کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہوئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں قضا پڑھیں، اور اگر سفر سے پہلے مثلا ظہر کی نماز قضا ہوئی تو سفر کی حالت میں 4 رکعتیں اس کی قضا پڑھے۔ مسئلہ نمبر 21، بیاہ کے بعد اگر عورت مستقل طور پر اپنے سسرال رہنے لگی ہے تو اس کا اصلی گھر سسرال ہے، اور اگر 3 منزل چل کر میکے گئی اور 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہیں کی تو یہ مسافر ہے۔ مسافرت کے قاعدے کے مطابق ہی یہ نماز روزہ کرے گی۔ اگر وہاں کا رہنا ہمیشہ کے لیے دل میں نہیں تھا تو جو وطن پہلے سے تھا وہی اب بھی اصلی رہے گا۔ مسئلہ نمبر 22، دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو اس کشتی پر نماز پڑھ لیں، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں سر گھومے تو پھر بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 23 کہ ریل گاڑی ہے وہ چل پڑی، نماز پڑھنے کا وہاں بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنا درست ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر سر گھومے یا طبیعت خراب ہو یا گرنے کا خطرہ ہو تو پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ مسئلہ نمبر 24، نماز پڑھتے پڑھتے اگر ریل پھر جاتی ہے اور رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے تو نماز میں ہی گھوم جائے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 25، اگر 3 منزل جانا ہے تو جب تک مردوں میں سے کوئی اپنا محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو تو اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں ہے۔ بے محرم کے ساتھ سفر کرنا بڑا گناہ ہے، اور اگر 1 منزل یا 2 منزل جانا ہو تب بھی بے محرم کے ساتھ جانا بہتر نہیں ہے، حدیث میں اس کی بھی بڑی ممانعت آئی ہے۔ مسئلہ نمبر 26، ایسا محرم جو اللہ رسول کا خوف نہ رکھتا ہو، شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو تو ایسے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 27، یکا یا بہلی جا رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو بہلی سے اتر کر کسی الگ جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اسی طرح اگر بہلی پر وضو نہ کر سکے تو اتر کر کہیں آڑ میں بیٹھ کے وضو کر لے، اور اگر برقع وغیرہ پاس نہ ہو اور چادر نہ ہو تو اگر برقع نہ ہو تو پھر چادر وغیرہ میں خوب لپٹ کر اترے اور وضو کرے اور نماز پڑھے، اور ایسا گہرا پردہ جس میں نماز قضا ہو جائے وہ حرام ہے۔ ہر بات میں شریعت کو مقدم رکھنا چاہیے، پردہ کی بھی وہی حد رکھے جو شریعت نے بتلائی ہے۔ شریعت کی حد سے آگے بڑھنا اور
اللہ سے زرد روح ہونا یعنی اللہ سے ٹکر لینا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ البتہ بلا ضرورت پردہ میں کمی کرنا یہ بھی گناہ ہے، بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 28، اگر ایک آدمی ہے وہ ایسا بیمار ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ بہلی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر بہلی ٹھہرا لی لیکن جوا بیلوں کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، یہ اس بہلی کے کوئی لکڑی وغیرہ ہوتی ہوگی یا جو چیز بھی اس وقت یہ بیلوں کے کندھے پر رکھتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اس کو کھینچتے ہوں گے، تب بھی اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بیل الگ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اور یکا کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک گھوڑا کھول کر الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس پر نماز نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 29، اگر کسی کو بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے یعنی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پالکی اور میانے پر نماز پڑھنا درست ہے، لیکن پالکی جس وقت کہاروں کے کندھوں پر ہو اس وقت پڑھنا درست نہیں، زمین پر رکھوا لے تب پڑھ لے۔ یہ پالکی کو اٹھانے والے لوگوں کو کہار کہتے ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر اونٹ سے یا بہلی سے اترنے میں جان یا مال کا اندیشہ ہے تو پھر اونٹ سے اترے بغیر بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ یہاں تک عزیز طلبہ اچھی طرح یاد کر لیں، بقیہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا